السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جو ہے اس میں اب بھارتی جو ہے نا، جو بھارتی حکومت ہے، مجھے لگ رہا ہے وہ پاگل ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ جو اس قسم کے اقدامات کرنا شروع ہو چکی ہے اس کے اوپر ہنسی آتی ہے. بلکہ اس حد تک وہ آگے چلے گئے ہیں کہ ان کے اپنے ایک سیاسی رہنما نے اپنی بھارتی فوج کا بھی مذاق اڑا کے رکھ دیا ہے. یہ خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں عمران خان صاحب سے متعلق نجم سیٹھی صاحب کا بھی ایک انہوں نے خبر دی. زبیر علی خان ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خبر دی کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں. کچھ اس کے بارے میں جو میرے پاس انسائٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جناب ذرا بھارتی حکومت کا جو پاگل پن ہے وہ کس حد تک جا چکا ہے پاکستان دشمنی میں، ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ ISI کے لیے ان کا جو فیوریٹ ایک جملہ ہے نا، وہ اکثر وہ یہ ہے کہ کسی سے اگر آپ نے اس کو کھڈے لائن لگانا ہے نا تو اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ جناب آپ تو ISI کے آپریٹو ہیں، آپ ISI کے انفارمر ہیں، آپ ISI کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، آپ ISI کے ساتھ جو ہے وہ کوپریٹ کر کے کام کرتے ہیں. مطلب یہ ان کا پرانا ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے انسان تو انسان، کبوتروں کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے کبوتروں کے اوپر بھی جو ہے پاکستان کی جاسوسی کرنے کا الزام لگا دیا. اب یہ معاملہ جو ہے کس حد تک آگے جا چکا ہے. اس کے اندر جناب اب جو ہے وہاں پہ کچھ گرفتاریاں شروع کی ہیں انہوں نے. اب ایک جو گرفتاری ہے وہ بھارت کی ایک بڑی مشہور یوٹیوبر ہیں اور ان کا جو نام ہے وہ ہے جیوتی ملہوترا. تو جیوتی ملہوترا جو ہے وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل چلاتی ہیں. میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں. ٹریول ود جو کے نام سے ان کا یہ یوٹیوب چینل ہے. 3,77,000 اس کے سبسکرائبرز ہیں. بیسکلی جیوتی کیا کرتی ہے کہ جیوتی جو ہے وہ مختلف ٹریولاگز بناتی ہے، مختلف جگہوں پہ جاتی ہے تو اس کے وہ ٹریولاگز بناتی ہے. مختلف ملکوں میں گئی ہوئی ہے، مختلف شہروں میں گئی ہوئی ہے. تو آج سے تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے اس نے پاکستان کا بھی وزٹ کیا ہوا تھا اور پاکستان کے اندر بھی اس نے مختلف جو ہے وہ ویلاگز کیے تھے. یہ چند تھمبنیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کی ایک اچھی ویورشپ، ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے خیال میں جو باقی جگہ تھی ان سے زیادہ اچھی ویورشپ جو ہے اس نے جب پاکستان کا وزٹ کیا. واٹ آئی کین سی از 1 2 3 4 5 6 اس نے 6 کم از کم جو ہے وہ ویلاگز ٹریولاگز جو ہیں وہ اپنے پاکستان کے اس دورے کے اوپر کیے اور ایک اچھا امیج دیا اس نے. ظاہری بات ہے ہم لوگ مہمان نواز لوگ ہیں، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انڈیا سے آیا ہے یا وہ کوئی سکھ برادری سے، ہندو برادری سے. وی ٹریٹ دیم ویری ویل. اور میں تو جو انڈین کرکٹرز ہیں وہ بھی جب یہاں سے گئے ہیں تو ہمیشہ وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو بہت خیال رکھتے ہیں لوگ. تو یہ جو لڑکی ہے جیوتی ملہوترا، یہ بھی یہاں سے گئی ہے، اس نے اچھی ویڈیوز بنائی ہیں. اور اب ہوا کیا ہے کہ جناب اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس کو اس چکر میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ جناب آپ نا پاکستان کے لیے جو ہے وہ جاسوسی کرتی رہی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ گئی تھی. آپ جب پاکستان گئی تھی تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر الزام یہ لگا دیا جی آپ ISI کے ساتھ جو ہے آپ کی کوئی لائن سیٹ ہو گئی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں. اور اس میں اس نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے پاکستان میں 1-2 لوگوں کے ساتھ بھی آپ رابطے میں رہی ہیں اور آپ نے جو ہے ان کے نام بھی آپ نے بدلے ہوئے تھے. تو اس چکر میں جو ہے اس کو جیوتی ملہوترا کو گرفتار کر لیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں تو پچھلے 15-20 دن میں جب سے یہ ہو رہا ہے، میں 2-3 دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ ہم بھی بہت سے انڈینس کو جانتے ہیں. اب جرنلسٹ ہیں ہم لوگ، ظاہری بات ہے انڈین جرنلسٹ ہمیں جانتے ہیں، ہم انڈین جرنلسٹ کو جانتے ہیں. اس دوران کئی انڈین جرنلسٹ نے مجھے کالز کی، میں نے ان کو کالز کی، تو ہمارا آپس میں رابطہ رہا ہے. ماضی میں بہت دفعہ کیا ہے اس طرح. تو اس چکر میں جیوتی ملہوترا کو مطلب پکڑ لینا، گرفتار کر لینا، واٹ ڈز دیٹ مین کہ وہ مطلب ISI کی آپریٹو ہوگی، پاگل ہو گئے نا، دماغ متوجہ گئی نا دی. اس کے بعد ایک اور جو گرفتاری، صرف یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی. ہریانہ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ہے دویندر سنگھ ڈھلوں. اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. یہ پٹیالہ سے اس کا تعلق ہے. خالصہ کالج میں یہ پولیٹیکل سائنس کا 25 سال کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. اس کو گرفتار کر لیا اور وہ بھی یہی چاہیے. اور یہ ابھی کرتارپور سے جو ہماری کرتارپور کی راہداری ہے وہاں پہ متھا ٹیکنے کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد جب واپس گیا ہے تو اس کے اوپر بھی یہی. اب بابا یہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پہ، لوگوں کا پیار محبت دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اچھی دوستیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں واپس. بعد میں رابطہ بھی رہتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو میں نے میرے خیال میں شاید کل کے ویلاگ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے ایک انڈین اینکر سے رابطہ کیا تھا اور میری اس سے بات ہوئی تھی اور میں نے انٹرویو کی بات کی تھی تو اس نے مجھ سے ایکسکیوز کر لیا. اس نے کہا یار منصور بھائی میری نا جان کو خطرہ ہو جائے گا اگر میں نے آپ کو انٹرویو دیا. تو میں کہا ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ، اوبیسلی میں آپ کو پوچھ تو نہیں کروں گا، آپ کی جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟
اب وہ جو اینکر تھا, وہ جو مجھے ساتھ ان ٹچ تھا, وہ کیا آئی ایس آئی کو آپریٹو ہو گیا جسٹ بیکاز ہی واز ٹاکنگ ٹو پاکستانی. بچوں والی یہ نا فرسٹریشن ہے, بیسیکلی فرسٹریشن. اب فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے. میں ایک آپ کے ساتھ بڑے مزے کا خیز قسم کی میں چیز شیئر کرتا ہوں. یہ ان کا ایک یوٹیوبر ہے وکرانت, تو اس نے پوری ایک ویڈیو جاری کی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آج سے نا تقریباً کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے, ابھی یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, بڑی ٹینشن جو ہے وہ چل رہی تھی. انہوں نے ہمارے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ پاکستانیوں کے جو ہے وہ بند کیے تھے, تو کافی اس کی وجہ سے ایک ٹینشن چل رہی تھی. تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے نا وہ کیا کیا تھا کہ ان لوگوں نے جو گوگل کے ایڈز آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر, وہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ پاکستان کے حوالے سے جو آئی ایس پی آر کے سانگز ہیں ان کو اشتہار کے طور پہ دے دیا تھا. اور وہ وہاں پہ وہ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے تھے, ٹھگ کر کے جو ہے وہ پاکستان کے افواج کے حوالے سے, پاکستان کی جیت کی خوشی کے حوالے سے جو ہے وہ پورا گانا چلنا شروع ہو جاتا تھا اور پاکستان کی جیت کا جشن منایا جا رہا تھا. تو یہ جو وکرانت ہے اس نے پوری ایک ویڈیو بنائی, گفتگو سنی, اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے. مطلب ہم لوگ یہاں پہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ لگاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے پاکستان کی جیت کی جو ہے وہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. واٹ از دس, یہ طریقہ کار غلط ہے. سو بڑی فرسٹریشن ہے, بڑی فرسٹریشن, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز میں سے ہم نے نکلنا کس طرح ہے. اچھا جی, ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جلدی, خبریں بہت زیادہ ہیں ایکچولی. پریانکا چترویدی جو ہے وہ, اب آپ حیران ہوں گے کہ کون ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پریانکا چترویدی جو ہے جی وہ بیسکلی آر ایس ایس کی ممبر آف پارلیمنٹ ہے, اور اس کا تعلق جو ہے وہ شیو سینا سے بھی ہے. ٹھیک ہے جی, شیو سینا سے, راجیہ سبھا کی یہ ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے. تو اب شیو سینا سے تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ بال ٹھاکرے اور وہ سارے وہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے ہندوستان کا, وہ اس کے اندر کوٹ کے برابر ہے. اس نے ایک ٹویٹ کیا, وہ ٹویٹ آپ کے ساتھ ذرا میں شیئر کرنا چاہوں گا. کہتی ہے, those simping for China's vassal state Pakistan's defense capability and buying into India losing jets, how does it escape their clouded minds. اس نے کہا یہ جو لوگ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے ہمارے جو ہے وہ جہاز گرا دیے اور پاکستان کی برتری حاصل ہو گئی, کیونکہ ہو گئی ہے. اب انڈیا کے اپنے اندر جو ہے وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے. اب یہ شیو سینا دی ہے, یہ انہیں تو برداشت نہیں ہوا ہے. وہ جس طرح یہ لوگ پچ کھودا کرتے تھے نا, اب انہوں نے اپنے دماغ کی کھدائی کرنا شروع کر دی ہے کہ اب اس میں سے ہم کیا چیز نکالیں, کچھ نہ کچھ تو نکالنا ہے. تو آگے سے لکھتی ہے, انڈیا ڈیمولش 9 ٹیرر کیمپس رائٹ ان دا ہارٹ آف پاکستان, گھر میں گھس کر, سیٹلائٹ امیجز ایز پروفڈ. اچھا, وہ کہتی ہے جی 9 ٹیرر سائٹس جو ہیں وہ ہم نے گرا دی ہیں. میں نے اس سے پہلے دھرو راٹھی کی وہ جو ویڈیو کی تھی تو میں نے اس کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ بی بی خدا دا واسطے جڑے 9 ٹیرر سائٹس دیکھنے ایک بار آ کے ویکھتے لائے. تم لوگ اتنے بیوقوف اور گدھے ہو کہ اس کے ویژولس چلا رہے ہو, مطلب ان جگہوں کے جہاں پہ یہ تباہی وغیرہ ہوئی ہے اس کے ویژولس تم اپنے چینلز پہ چلا رہے ہو. لوگ وہاں پہ خود سوال کر رہے ہیں کہ کتھے ٹیرر کیمپ کتھے, کہاں پہ بمب, کہاں پہ تمہیں کوئی وہاں پہ راکٹ لانچر نظر آ گیا ہے, کہاں پہ تمہیں جو ہے وہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں سوئیوں والے ڈنڈے نظر آ گئے ہیں تمہیں کہ تمہیں اتنا ٹیرر کیمپ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. مسجدیں ہیں بھائی, مسجدوں کو, مدرسوں کی بلڈنگس کو جو ہے تم نے ڈسٹرائے کیا ہے, اس کو تم ٹیرر کیمپ کہی جا رہے ہو. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ مثال کے طور پہ چاہے بھاولپور کی بات ہو, مریدکے کی بات ہو, اور لوگ جا کے وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, اپنے پروگرامز ریکارڈ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا اس دن اجمل جامی گئے ہوئے تو وہ جا کے اپنا پروگرام ریکارڈ کر کے آئے ہیں وہاں سے. اور ٹیرر کیمپس جب اس طرح ہوتے ہیں تو جا کے لوگ وہاں پہ وہ اپنے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں جگہوں پہ جا کے. میں بی بی نو کہا, بی بی تو آپ آ جا, تینوں لے جانے ہیں, تو جا کے ویکھ لا کیڑا اتنے ٹیرر کیمپ ہے. اس کے بعد آگے کہتی ہے جی دیٹ آن دا اسکلیٹری رسپانس فرام پاکستان terrorist supporting army that was deeply hurt with over 100 terrorist lives lost, our defense services rendered 11 of their air bases unoperational. کہتی ہے جی 11 ایئر بیسز جو ہے نا ہم نے ان کی بند کر دی ہیں, وہ کام نہیں کر رہی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا رحیم یار خان کی ویڈیوز جو ہیں بار بار چلائی جا رہے ہیں, اور بی بی رحیم یار خان کے اوپر نا وہ ہمارے شیخ اترتے ہیں پرندوں کا شکار کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تلور کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا, وہ مجھے بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جو ایئر اسٹرپ جس کے اوپر انہوں نے مارا ہے نا, وہ ایئر اسٹرپ بھی اب آپریشنل نہیں تھی, انہوں نے نئی بنا لی ہوئی ہے ساتھ ہی. اور شیخوں نے ایک نئی ایئر اسٹرپ بنا لی ہوئی ہے, یہ آپریٹو بھی نہیں تھی, ادھر بم مارتا جا کے. میں تو کہنا اتنے بہ کے وہ جگہ کھڈا بنایا نا اتنے سوئمنگ پول بنا لو, رحیم یار خان کے اندر سوئمنگ کو پروموٹ کرو بیٹھ کے. اچھا بلا بیٹھے بیٹھے کھڈا بنا دیا انہوں نے, وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سوئمنگ پول ہی بنا دو. میں آپ بھی سوئمر ہوں نا, میں ظاہری بات میں پروموٹ کر رہا ہوں اسے. آگے لکھتی ہے جی thwarted the Turkish drones like mosquitoes with our air defense radars working as mosquito swatters.
کہ جی ٹرکش ڈرون جو ہم نے ڈوز 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 کر کے جو ہے ہم نے گرا دیے ہیں. ٹرکش ڈرون کی بھی میں کہانی نا ابھی تھوڑی دیر میں اس کا بھی تیا پانچا میں کرتا ہوں, اس کو ذرا ہولڈ پہ رکھیے گا. اس کے بعد آگے کہتی ہے جی اینڈ دوز ان لو ود چائنا اینڈ their defense machines, why does it escape their PR driven head that the Indian Air Force bypassed and jammed Chinese supplied air defense systems, completing their mission in just 23 minutes. کہ جی 23 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ہم نے مشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا, جیم کر دیا ہم نے چائنیز جو سارے سسٹمز تھے. اب بی تیرے جیمنگ اینی چنگی ہوتی نا تاڑے جہاز نہ ڈگ دے, اگر تم لوگوں کی جیمنگ اتنی اچھی ہو. یہ آپ کو پتہ ہے جو جیمنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے نا, یہ صرف یہ ڈیفنس جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہوتا ہے صرف اس کے لیے نہیں ہوتی, جہازوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یہ تاڑا سسٹم اینا ہی چنگا سی تو ہمارے J-10Cs جو ہیں ان کو بھی جیم کر لینا تھا جنہوں نے تمہارے جہاز گرائے. اب سب سے بڑی بیوقوفی آگے کرتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ شیو سینا سے تعلق رکھتی ہے. کہتی ہے military jets aren't expensive decorative pieces. They are to be deployed in the service of the nation, and in this case, their target was terror coming from across the border repeatedly and brazenly, which the world watched. This will be the deterrent Pakistan needed. انہوں نے کہا یہ جو جنگی جہاز ہوتے ہیں نا یہ اتنا مہنگا ایسٹ نہیں ہوتے. مطلب آپ اس کی ذرا بیوقوفی کا اندازہ کریں, اس کو یہ نہیں آئیڈیا کہ سب سے بڑا فائنینشیل لاس اگر ہوتا ہے نا کسی جنگ کے اندر, اور کیا چیز ہوتی ہے, آپ یہی بیٹھ کے کرتے ہیں نا, یا تو جانی نقصان ہوتا ہے یا مالی نقصان ہوتا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا. جانی نقصان میں چلیں اس کے اوپر آ جائیں. آپ نے جو اپنی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی, جو آپ نے ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے اپنے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے, اس لسٹ میں سے بتائیے آپ نے کتنے بندوں کو مارا. ٹھیک ہے, آپ کوئی تو کلیم کریں گے نا. یہ لوگ اکثر اوقات ایگزامپل دیتے ہیں اسامہ بن لادن کے مشن کی, بالکل ٹھیک ہے, اسامہ بن لادن کے مشن کے تو اسامہ بن لادن مارا گیا تھا, وہ تو مارا گیا تھا, اور ہم تو خود کہتے ہیں وہ دہشت گرد تھا. There is no question about that. پاکستان جو ہے وہ تو خود القاعدہ کا ٹارگٹ رہا ہے, القاعدہ آپریٹ کرتی رہی ہے, القاعدہ اس وقت جو ہے وہ پرویز مشرف پہ بھی اٹیک کرتی رہی, اور بھی جگہوں پہ انہوں نے ٹیرر اٹیکس کیے. ہم تو خود کہتے تھے القاعدہ ختم ہونی چاہیے. There is no question about that. آپ بتائیے آپ نے سوائے بلڈنگس کو اڑانے کے اور کیا کیا آپ نے, اور وہ بلڈنگس کیا دوبارہ بن جائیں گی. اب آپ مجھے اب تو جانی نقصان تو ہو گیا سائڈ پہ, اب آ جائیں مالی نقصان کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیے جو 9 جگہوں پہ آپ نے بم گرائے, جہاں پہ کہیں پہ سڑک پہ کھڈا بنا دیا, 4 بلڈنگز آپ نے گرا دی, یہ تو دوبارہ بن جائیں گی. زیادہ سے زیادہ کتنے کی بن جائے گی, ارب 1 ارب کی بن جائیں گی, 1.5 ارب کی بن جائے گی. وہ بی تینوں تیرے ملک نو $1 ارب کا نقصان ہوا ہے تم لوگوں کے جو جہاز گرے ہیں. اگر اس کو مالیاتی طور پہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے نا, $1 ارب کا تم لوگوں کو ٹیکہ لگایا گیا ہے. $1 ارب تم لوگوں سے جو ہے تمہیں نقصان پہنچایا تو اسی آپ جا کے IMF کو لے لیا $1 ارب اور دسو. اور تم لوگوں نے جو ہے نا وہ زور لگا دیا, ہر چیز کا زور لگا دیا کہ کسی طرح IMF سے بھی جو ہے نا وہ پاکستان کو یہ پیسے نہ ملیں. اینڈ یو فیلڈ بیڈلی. تو اور کیا کرنا ہے, وہ شیو سینا والا دماغ ہے نا, کھودی جاؤ بہ کے مٹی کھودی جاؤ, بس یہ اس طرح کی ان کی عقل ہے. دوسرا ایک اور جو خبر ہے وہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈرونز کی بات کر رہا تھا, بی کہہ رہی تھی نا ڈرونز, ہمارے ڈرونز نے یہ کیا وہ کیا, اور ہمارے میزائل سسٹم نے جو ہے وہ سارا کچھ جا کے جیم کر دیا. سدھیر چودھری ان کے ایک اینکر ہیں, بڑا مطلب وہ بھی فیکیا ہے ایک نمبر کا. مطلب یہ لفظ جو ہے نا وہ ہمارے ایک دوست ہیں جبار چودھری صاحب, انہوں نے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا فیکیا, کہ وہ پھینکتا بہت ہے یا فیک نیوز بہت دیتا ہے. تو اس نے ابھی ریسنٹلی دوردرشن جو ہے وہ جوائن کیا, اور اپنے پہلے پروگرام کے اندر جو ہے نا اس نے یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلائی کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہمارا انڈیا کا ڈیفنس سسٹم ہے, دوڑ کر کے جو ہے نا وہ سارے ڈرونز گرا رہا ہے. ان کے اپنے وہاں پہ محمد زبیر ایک فیکٹ چیکر ہے, اس نے خود یہ کہا کہ جناب یہ جو فوٹیج آپ استعمال کر رہے ہیں نا یہ اسرائیل کی فوٹیج ہے اور 4 سال پرانی ہے, جس کو آپ انڈیا کا کر کے شو کر رہے ہیں. یہ اس جنگ کے اندر یہ بہت کچھ ہوا ہے کہ فیک نیوز جو ہے نا وہ اس طرح بہت بنائی گئی, مختلف فوٹیجز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا. تو یہ حال ہے ان لوگوں, یہ ان کا میڈیا, یہ دوردرشن کے اوپر اسٹیٹ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہے. تو یہ اس کا حال ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے ایشو کے اوپر. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبر آئی, بیسکلی نجم سیٹھی صاحب نے کل دی, جو زبیر علی خان ہیں یہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس سے پہلے دی تھی, انہوں نے ایک دن پہلے دی تھی. اگلے دن جو ہے سیٹھی صاحب نے بھی تقریباً یہی خبر, آپ کہہ لیں کہ 90-95% خبر جو ہے وہ اپنے پروگرام میں دی. اور خبر کیا تھی, خبر یہ ہے کہ جناب زبیر علی خان کے مطابق 7 یا 8 مئی کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کہ غیر سیاسی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ جنگ کی صورتحال چل رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم کے حوالے سے جو ہے وہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ اس فرنٹ کے اوپر کوآرڈینیٹ کریں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جی بالکل ہر صورت ہم کوآرڈینیٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ٹویٹر کو کھول دیا گیا, اور اس کے بعد
جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور ساتھ دیا گیا پاک افواج کا اس جنگ کے اندر، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک ہلچل ہو رہی ہے اور چیزیں بڑی تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو عمران خان صاحب رہا ہوتے ہوئے دکھائی دیا۔ یہ دونوں کی یہ خبر جو ہے وہ اس طرح تھی۔ ایک اور صاحب ہیں چودھری سجاد صاحب، وہ بھی ٹویٹر کے اوپر کلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ایکچولی یہ خبر سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں میں نے دی تھی، یہ دونوں بعد میں دے رہے ہیں، تو میں ابھی اس لڑائی میں جانا مجھے نہیں پتا، نہ میں اس لڑائی میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں پہلے میں نے دی تھی، وہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دی ہے، اور یہ تو فیکٹ ہے کہ زبیر نے جو ہے وہ ایکچولی پہلے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر دی تھی اور اس کے بعد سیٹھی صاحب نے کل اپنے پروگرام میں دی ہے۔ لیکن دو چار چیزیں جو ہے نا وہ جو میں نے کم از کم دو چار لوگوں کو فون کیے ہیں وہ، اور جو میں نے تھوڑی سی انفارمیشن حاصل کی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک برج موجود ہے، یہ اب سے نہیں ہے، یہ پچھلے کئی مہینوں سے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں کہ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ مطلب جسے کہتے ہیں نا تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب سر آج ایسی سر جی اب ہم نے یہ پلان کیا ہے، اب ہم یہ جا رہے ہیں، مطلب اب آپ اس کو کمپرومائز کا لفظ کہیں، آپ اسے یہ کہیں کہ جناب رابطے رہتے ہیں واٹ ایور، وہ آپ کی مرضی، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ رابطے ہیں، آئی نو دیٹ۔ تو انہی رابطوں کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہے نا وہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی اسپیس نکال پائیں۔ اب یہ اسپیس کس طرح نکلتی ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ جلسہ ہونے والا تھا اور ایس سی او کا اجلاس جو ہے وہ ہونا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جی اس کو مؤخر کریں، یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اسپیس دی تھی، انہوں نے اس وقت اسپیس دی تھی۔ تو ایسے موقع کے اوپر سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا وہ یہ آپ کہتے ہیں کہ گاڈ گیون چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اسپیس نکال لیں۔ تو اگر پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی ہے اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے لیے جو ہے وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف ایک اس ملک کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اگر وہاں سے بھی کوئی آ رہا ہے اور وہاں سے بھی وہ اس میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ بدل لیتا ہے، تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ یہ کرتے ہیں تو ایک گڈ ول کا چینل کھلتا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں مذاکرات کا چینل کھلتا ہے۔ میں نے ماضی میں بھی جب بھی جتنی دفعہ یہ ہوا کہ یہ خبریں آئیں کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، آپس میں رابطہ ہوا ہے، تعلقات ہوئے ہیں، میں نے پہلے ایک دفعہ رپورٹ بھی کیا تھا، جو لوگ ریگولرلی میرا ویلاگز دیکھتے ہیں میں نے اس وقت رپورٹ بھی کیا تھا کہ جناب 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جس کو اس وقت پی ٹی آئی ڈینائی کرتی تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے وہ ملاقاتیں ہوئی تھیں اور پشاور میں ہوئی تھی، کے پی میں ہوئی تھی۔ تو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ہاں موقع یہ تھا جس میں اسپیس لینے کی بات ہوئی، اب اس میں جس کا ایک پولیٹیکل افیلیشن جس طرف ہوگی نا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے اپنی والی پارٹی نے چک کے رکھنا کہ جی وہ عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ بس آپ کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک یہ اینگل ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی افیلیشن ہے بندے کی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ دوسرا ہو سکتا ہے ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو دے کہ ہاں جی دونوں ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں، ڈیسائیڈ ہوا کہ اچھا جی کچھ آپ کوآپریٹ کریں، کچھ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ تو اب یہ جو خبر آ رہی ہے نا کہ جناب آنے والے ہفتے مہینوں کے اندر علیمہ خان صاحبہ سے آج بات ہوئی، علیمہ خان صاحبہ سے کچھ لوگوں نے، وہ کورٹ میں گئی ہوئی تھی، وہاں پہ رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ جی یہ خبر آئی ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتی اسے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی میں نہیں مانتی، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہونی ہے تو آفیشلی ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے کہا کہ اناؤنس کریں اسے، اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں نہیں مانتی اس بات کو۔ تو آنے والے ہفتوں کے اندر آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ اچھا اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈیلیما کیا ہوگا اس ساری چیز کے اندر؟ ان کو کیا ہوگا؟ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی، اگر کچھ ہو بھی، تو کم از کم اس میں ڈیل کا آنسر نہیں آنا چاہیے۔ اس میں بالکل کوئی چادر کی طرح نا اس کے اوپر کوئی سفید رنگ کی چادر ڈال دی جائے کہ نہیں ڈیل کوئی نہیں ہوئی، ساڑھی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں چاہے نواز شریف صاحب ہوں، موجودہ میں چاہے عمران خان صاحب ہوں یا کچھ بھی ہو، چیزیں آگے بڑھیں گی تو ڈیل کی صورت میں ہی بڑھیں گی۔ اب آپ اس کو ڈیل مانیں یا نہ مانیں، عمران خان صاحب کی حکومت جب گئی اور اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھا، سمپل از دیٹ۔ نہ مانیں آپ 100 دفعہ نہ مانیں آپ، یہ ڈیلیں ہوتی ہیں پس پردہ، یہ ڈیلیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی کہانیاں آگے چلتی ہیں۔ تو آپ کو آنے والے ہفتے میں مہینوں میں پتہ لگ جائے گا، اگر پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نکلنا شروع ہوئی نا، لوگ رہا ہونا شروع ہوئے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔